بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے سپریم کورٹ میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے۔ آج سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے، بہت سے وہ پیشن گوئیاں اور بہت سے تجزیے تبصرے، آخرکار تجزیے تبصروں اور پیشن گوئیوں کو جو ہے وہ خاتمے کا جو ہے وہ ایک منظرنامہ سامنے آیا ہے، کیونکہ مختلف باتیں کی جا رہی تھی، مختلف باتیں ہو رہی تھی۔ الیکشن جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کے تھرو ہونا چاہیے، شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، رائے کا اظہار جو ہے ایسا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ مختلف پولیٹیشین نے مختلف رائے دی۔ اپوزیشن جو ہے وہ یقیناً خفیہ بیلٹ ہی کے تھرو یہ تمام تر پروسیس جو ہے وہ جاری رکھنا چاہ رہی تھی، اور حکومت کا جو اپنا موقف تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، تاکہ جو ویڈیو آنے کے بعد ایک بھونچال ہمارے سامنے تھا کہ کرپشن ہوتی ہے، لوگ خرید و فروخت کا بازار گرم کر دیتے ہیں، تاکہ اس کو جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ بہرحال آج سپریم کورٹ کی اس کارروائی کے بعد جو واضح ہوا ہے تمام تر منظرنامہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آخر آج سپریم کورٹ کی جو رائے تھی اس کے بعد اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری فتح ہے اور گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں ہماری فتح ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فتح ہے کس کی؟ پاکستانی عوام کو کتنا فائدہ پہنچ سکے گا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں جو ہم نے زحمت دی ہے ہمارے لیے انتہائی محترم، آپ وقتاً فوقتاً ان کی تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترمہ سینئر تجزیہ کار ہیں، لکھتی بھی ہیں، مختلف ان کی جو پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے لیے انتہائی محترمہ میڈم فوزیہ شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میڈم بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، دوسرے مہمان ہمارے پروگرام کا وہ بھی حصہ رہے ہیں اور آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر، خاص کر پاکستان میں عسکری قیادت اور سویلین اداروں کے مابین تنازعات کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے وہ بالکل دو ٹوک موقف بالکل سامنے ہے آپ کے، اور کھل کے بات کرتے ہیں، وضاحت سے کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے استاد محترم CR شمسی صاحب موجود ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ میڈم، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ آج جو شامیانے بجائے جا رہے ہیں حکومتی جانب سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری موقف کی حمایت کی ہے سپریم کورٹ نے، اور ایک جملہ جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سیکریسی دائمی نہیں ہوتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے موقف کی حمایت ہے اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، جبکہ اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو واضح الفاظ کا اظہار کیا ہے کہ خفیہ بیلٹ یا جو ترامیم ہے یا جو بھی اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ ہی کے تھرو ہوگا، تو یہ ہم کس کی بات مانیں؟ شامیانے دونوں جگہ کی آوازیں ہمیں آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک بات تو واضح ہے کہ حکومت کے جو شادیانے بج رہے ہیں وہ تو درست نہیں ہیں، کسی طرح بھی آپ اس کو نہیں درست کہہ سکتے۔ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کوشش کی، اور کوشش آپ کے سامنے ہے، پارلیمنٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ بھی گئے، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک جو ریاستی بہت بڑا ادارہ ہے اس کو ایوان صدر کو بھی اس میں ملوث کیا۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایوان صدر کی جو تکریم ہے اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا اس میں، اور آج یہ دیکھیں کہ جو اس میں آ گیا، ظاہر ہے کہ ان کا جو حکم نامہ کہہ لیجئے یا بالکل جو ان کا، آپ اس کو بالکل ہی سیٹسفائیڈ ہو گیا۔ تو پریزیڈنٹ کا جو ایک وقار ہوتا ہے، ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو وقار ہے، ہمارے لیے ادارے بہت محترم ہوتے ہیں، تو اس کی جو سینٹٹی تھی آپ نے اس کو بھی پامال کیا، اور یہ دوسری دفعہ کیا ہے جیسے صفائی عیسیٰ والے کیس میں، اور یہ دوسری دفعہ بالکل یہ دوسری دفعہ آپ نے کیا ہے۔ میں ذاتی جو بھی مشیر ہے یہ میرے خیال میں یا تو جان بوجھ کے ان کو میلائن کرنا چاہتے ہیں یا انہیں بڑے نااہل قسم کے مشیر میں۔ لیکن اس میں ایک چیز بہت اہم تھی، وہ یہ تھا کہ آپ کے جو وزیر ہیں قانون کے، وہ اس میں دکھائی نہیں دیے ایسا جس کو کہا جائے۔ اس میں زیادہ جو ہے وہ مشیر صاحب تو بہت ایکٹیو تھے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ جو مشورے ہیں اس ٹائپ کے جس کے بعد میں پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ انہی کا شخصانہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، پہلے تو دیکھیں واضح طور پہ فروغ نسیم تو خود 2 دفعہ انہوں نے استعفیٰ دیا، وہاں جا کے پیش ہوئے، اس کے بعد آ کے پھر حلف اٹھایا، تو یہ ایک مذاق سا بنا دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے
ذاتی طور پہ تو میرا جو ابھی تک اوپینین ہے، میں نے جو اس کو دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، مجھے ایسے فیل ہوا کہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا کے انہوں نے جو الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا ہے. سپریم کورٹ بہرحال کنونسڈ ہوئی ہے کہ 226 جو آرٹیکل ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، اس کی تکریم ضروری ہے، اور وہ پارلیمنٹ ہی اس میں ترمیم کر سکتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو یہ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہ ضرورت کیوں پیش آئی میڈم کہ یہ کہنے کی کہ سیکریسی جو ہے وہ دائمی نہیں ہے؟ اور دیکھیں، یہ اگر جب اس کی پوری آپ ہیئرنگ دیکھیں نا، جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کتنے روز لیے، آپ ان کے دیکھیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں. اب وہ جس طرح کی جو اپنا کیس لے کے آ رہے تھے، وہ مکمل طور پہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایوان پرائم منسٹر سے آ رہے ہیں. اب وہ جو ایوان وزیر اعظم کا جو ہے، تو آپ حکومت کی جو ترجمانی جب کر رہے ہوتے ہیں، بلا شبہ اس میں وزیر اعظم کا ایک کردار ہے، لیکن آپ یہ ہے کہ قانون کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، آپ ان کی زبان نہیں بولتے. اب وہ ایک اثر اس پہ بھی ہمیں جو ججز بیٹھے تھے ان پہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ شروع میں جو بار بار ایک بات کی جا رہی تھی، سیکریسی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک فلم بھی چلا دی گئی جو ویژول چلے کہ خرید و فروخت والی بات ہے. اول تو یہاں میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں لاتے ہیں کہ جو بار بار بک رہے ہوتے ہیں، کہ جن سے آپ کو خطرہ ہے. اب حکومت کو جس سے خطرہ ہے، آپ کیوں ان کو لا رہے لوگوں پر آج اعتماد نہیں، آپ ان کو اتنے بڑے بڑے منصب پر بٹھاتے کیوں ہیں؟ مثلا ابھی آپ دیکھ لیں، میں ذاتی طور پر بہت سے نام لے سکوں گی، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، مسلم لیگ نواز کے بھی لوگ ہیں، کہ اگر آپ لمبی فہرست ہے کہ آپ ان پہ بلائنڈلی فیتھ کرتے ہیں، ان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ بکیں گے. لمبی فہرست ہے. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کے 4 5 دفعہ بک چکے ہوتے ہیں، ہر کبھی ایک پارٹی میں، کبھی دوسری پارٹی میں، کبھی تیسری پارٹی میں. تو یہ آپ جب ایسے لوگوں کو لاتے ہیں تو آپ کا اعتماد نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس طرح کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو ہزیمت کا باعث بنتے ہیں. میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت اداروں کی ہزیمت جو ہے وہ اس کا باعث بنے ہیں. پوری قوم کو ایک حاصل بحث میں الجھا دیا جاتا ہے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں دیکھیں 2 باتیں بہت اہم ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں خاص طور پہ جو صلاح الدین ہیں بیرسٹر، ان کا کردار، رضا ربانی کا کردار، جس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی اس بحث میں کیا، بالکل تمام، اس میں کوئی شک نہیں. شمسی صاحب کی جانب میں ضرور بڑھوں گا، لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور شمسی صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ فتح کس کی ہے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. گفتگو ہم کر رہے ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے. شمسی صاحب موجود ہیں، میڈم فودہ صاحبہ بھی موجود ہیں. شمسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں فتح آج کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ اپنا تجزیہ دیں تو یہ فتح کس کی ہے؟ آیا اپوزیشن کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، یا آئین اور قانون کی ہے؟ کس کی فتح ہے؟ جی بہت شکریہ رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جب ہم بحث کرتے ہیں نا کہ فتح کس کی ہے، اپوزیشن کی ہے، حکومت کی ہے، آپ ایک آئین ہے آپ کے پاس، جی، اور ایک ایسا آئین ہے جو متفقہ آئین ہے. اور بدقسمتی سے جو ایک کوئی کسی بھی ملک کی، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ جو کسی مہذب ملک کا جو لباس ہوتا ہے وہ اس کا آئین ہوتا ہے. درست. لیکن ہمارے ہاں اس آئین کو کئی بار جو ایک اس کی تذلیل کی گئی، اس کی توہین کی گئی، اس کو پھاڑا گیا، اس کو معطل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آئین ہی ہے جس نے آپ کے ملک کو ایک جوڑ کے رکھا ہوا ہے،
اور پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں ایک کثیر الاقوام یہ ملک ہے اور صوبے ہیں اس کی، اکائیاں ہیں اس کی، اور جب بہت ڈیویژن ہے ہمارے یہاں، ہر حوالے سے ڈیویژن ہے بالکل، اس کو جوڑ کے جو رکھا ہوا ہے وہ اس آئین نے ہے۔ اب یہاں اب بات بحث لمبی ہو جاتی کہ کب کب کیا ہوا، لیکن اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی بالکل فتح بھی ہوئی ہے، لیکن اس طرح اس آئین کی جو فتح ہونی چاہیے تھی وہ محترم چیف جسٹس صاحب نے اور 4 معزز ججز نے جو ایک پاک لگا دی، اس سے وہ یہ سیکریسی والی جو بات کی انہوں نے، جی یہی نقطہ ہے کہ یہ آخرکار یہ جملہ کہنے کی نوبت کیوں آئی یا ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا میں ادھر آتا ہوں۔ میں مجموعی طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو جتنی بھی یہ بحث شروع ہوئی ہے، یہ اصل میں جو مفروضے ہوتے ہیں نا، جو خواہشیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نقب لگا کر آتے ہیں اقتدار میں یا وزارتوں میں، یا جو ایک آئین کے تابع نہیں ہوتے، وہ کسی اور کے تابع ہوتے ہیں۔ میں فروغ نسیم صاحب کی بات کروں گا۔ اس حکومت کی جو لا منسٹری ہے وہ اگر آپ ڈے فرسٹ سے اب 2.5-3 سال میں دیکھیں تو اس نے ہر مرحلے پہ شکست کھائی ہے اور حکومت وقت کے لیے ندامت کا باعث بنی ہے، اور اس کیس میں تو بالکل ایک عجیب و غریب ایک گرد اڑائی گئی، اور آئین جو ہے وہ ایک چیختا رہ گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ عدالتوں میں وہ معاملہ جاتا ہے رحمان صاحب جو مبہم ہو، غیر واضح ہو، جس کی تشریح کرنا مطلوب ہو۔ اس معاملے میں بالکل تشریح کی ضرورت نہیں تھی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے جسٹس یحییٰ صاحب کا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور وہ آئین کی روح کے مطابق بات کی ہے کہ یہ ریفرنس اس کو ہم نے اٹینڈ ہی نہیں کرنا تھا، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر یہ کہہ چکے ہیں ایک پروگرام میں کہ اگر یہ میرے پاس ہے، میں اگر جج ہوتا، میرے پاس یہ آتا تو میں اس کو 2-3 منٹ سے زیادہ وقت نہ دیتا اور اس کو پھینک دیتا۔ اب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آئین واضح طور پر اس فیصلے سے ہوا ہے کہ خفیہ رائے شماری سے الیکشن ہوں گے، جو وہ پاک لگائی گئی ہے یا جو بھی اس کو لفظ کہہ لیں، ہماری عدلیہ بڑی نازک ہے۔ مجھے تھوڑا سا میں 1-2 جملے اس پہ عرض کروں گا کہ اس میں کریڈٹ دوں گا واضح طور پر میاں رضا ربانی صاحب کو جو 18ویں ترمیم کے، اور دوسرے جو اپنے بیرسٹر صلاح الدین ہیں وہ ہے جسٹس سبی الدین کے صاحبزادے ہیں، اور دوسری طرف اٹارنی جنرل تھا جو این ڈی خان صاحب کا بیٹا ہے، اور این ڈی خان وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے اور اس کے لیے لڑے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے پتہ نہیں کیا سوچ کر یا ان کی کیا بریفنگ تھی، 14 دن انہوں نے ایک ناحاصل گفتگو کی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی کے 3 دن اور بیرسٹر صلاح الدین کا 1 گھنٹہ اس نے بالکل صورتحال واضح کر دی اور عدالت مجبور ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ پیر صاحب کو سلام کہتے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ اور CR شمسی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کی رائے تو سامنے آ چکی ہے، بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خفیہ بیلٹ کے تھرو ہی انتخابات ہوں گے، جو آئین ہے پاکستان کا اس کے مطابق ہی انتخابات ہوں گے۔ یہ تو یقیناً آپ کے موقف کی جو ہے وہ فتح لوگ اسے قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے یہ جو خدشات ابھی بھی موجود ہے، یہ جو خرید و فروخت کی منڈیاں لگ جاتی ہیں، استبل لگ جاتے ہیں، لوگ بکنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے آج اور کل ایسا کیا کیا جائے تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو؟ پیر صاحب بس گزارش یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے کہ آپ جناب ایک ووٹر جو ہے اس پہ آپ اعتماد نہیں کرتے اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے تم ووٹ ڈالو جی، بہرحال وہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو سلسلہ ہے خرید و فروخت کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ درست ابھی آپ کچھ بھی کریں لیکن یہ کروڑوں روپے کی جو
لین دین ہے اور جو منڈی لگی ہوئی ہے یہ اس منڈی نے لگنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. میری تو اپنی رائے یہ ہوگی کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ جس پارٹی کی جو بھی پوزیشن ہو اس کے مطابق پارٹیوں کو الاٹ کیا جائے کہ بھئی آپ کی اتنی اسٹرینتھ ہے اور آپ کو متناسب نمائندگی کے بنیاد پر آپ کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں اور آپ ہمیں کینڈیڈیٹ دیں. تو یہ الیکشن ہو ہی نہ اور سینٹ کے اس طرح جو ہے پارٹیوں کو ان کی اسٹرینتھ کے مطابق ان کا شیئر ملے. تو میرے خیال یہی ایک رستہ ہمارے پاس ہے. باقی تو اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں سارا مافیا سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو پیر صاحب جیسے کہ مخصوص نشستوں پر آپ جو ہے وہ لوگ بھی اسی طرح اسی رستے سے اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ایوان بالا کا تقدس جو ہے یہ بری طرح پامال ہو رہا ہے. تو جس طرح مخصوص پیر صاحب جیسے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بس ویسے ہی یہ تمام تر جو معاملہ یہ آگے بڑھایا جائے، کوئی انتخابات نہ ہو تاکہ جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ دے دیا جائے، یہی حل ہے آپ کی نظر میں؟ جی میرے خیال میں تو یہی ہے. دیکھیں ٹکٹ تو پارٹی نے دینا ہوتا ہے اور جس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق جو ڈائریکٹ عوام کی طرف سے جس پارٹی کو پذیرائی ملی ہے اسی اسٹرینتھ کے بنیاد کو اس کو نمائندگی دی جائے. تو یہ جو کاروبار کا سلسلہ ہے اور جس طرح یہ ووٹیں فروخت ہو رہی ہیں میرے خیال میں یہ اس کے لیے اور کوئی چارہ ہمارے پاس رستہ ہے نہیں. تو پھر صاحب اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی پالیسیز کے خلاف جانا چاہتا ہو، وہ نہیں سمجھتا کہ ان کی پارٹی کی پالیسی درست ہے اور وہ اپنی پارٹی کے رکن کے خلاف ووٹ دینا چاہے، تو کیا اس کے لیے دروازے بند ہو جانے چاہیے؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا یہ پارٹی کا ڈسپلن ہے. ووٹ جو ممبر لیتا ہے آپ کا ایم پی ہے وہ تو پارٹی کے نشان پہ جماعت کی بنیاد پہ اسے ووٹ ملتے ہیں. تو وہ تو پھر پابند ضرور ہوگا جی. جس پارٹی کے نشان پہ اسے نمائندگی ملتی ہے صوبے میں تو پھر کم از کم اخلاقی طور پہ بھی کام. بالکل اخلاقی طور پہ یہی بنتا ہے. آپ فون لائن پہ رہیے گا. سی آر شمسی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ واقعتاً یہی حل ہے یا ان کی نظر میں کوئی اور حل بھی ہے. شمسی صاحب، پیر صاحب نے تو بڑے واضح انداز میں کہہ دیا مخصوص نشستوں کا جو فارمولہ ہے وہی لاگو کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے. آپ متفق ہیں؟ جی دیکھیے پیر صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ان کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ بھئی شفاف ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ آئین بنایا تھا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. بہت منجے ہوئے سیاستدان تھے، قانون دان تھے جنہوں نے یہ شیک رکھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر کوئی بکتا ہے، کسی کا ضمیر بکتا ہے، جو بک جاتا ہے، اس میں آئین کا کیا قصور ہے؟ اور اگر جو ظاہر ہے کہ آئین جو ہے کوئی حتمی نہیں ہوتا، عوام کے مفاد میں ہوتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس میں آپ اس میں ترمیم لا سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے آئین میں ترمیم لانے کا. اگر پارٹیاں سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے اور اس سے جو گدلا ہوتا ہے سارا نظام تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن سر دست جو معاملہ ہے نا یہ کہ ہم ایک پورے سیاسی عمل کو ہی جھوٹا قرار دے دیں. اور جس طرح یہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں بڑے ادب کے ساتھ یہ اپنے جو گندے کپڑے ہیں یہ خود چراہوں پر دھوتے ہیں. اور جس کی وجہ سے آج تک ملک میں جو ایک تو پہلے ہی سیاست اور جمہوریت کو ایک پلاننگ کے ذریعے ہم ایک کٹہرے میں کھڑا رکھتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، اس کو گالی بنا کے رکھ دیا گیا. ایسا نہیں ہے. خدا را آپ اپنے لوگوں پر اعتماد کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیاسی وقار ہوتا ہے وہ اب ہولڈ کرتا ہے. اور اس میں سیاسی جماعتوں کو اب یہ الیکشن ہو جائیں گے اس کے پاس مل کر بیٹھیں اور اگر سمجھتے ہیں حل نکالیں. میڈم آپ پیر صاحب کی بات سے متفق کہ یہ حل ہے یا کوئی اور حل آپ کے ذہن میں؟ ان کا جو کہنا ظاہر ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن متناسب نمائندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایک بہت لمبا ایک علیحدہ بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے. مثلا ابھی جب ہم ٹوٹل ووٹ دیکھتے ہیں جو لوگ ابھی جیت کے آئے ہیں، اب اگر وہ تعداد اس وقت ٹھیک ہے حکومت میں ہے لیکن اس سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں. آپ کس طرح اس کو متناسب نمائندگی کہیں گے؟ کیا آپ یہ جو پھر آپ نے پہلے دن سے آپ ان پہ الیکٹڈ لوگوں پہ انگلی اٹھ رہی ہے، کوئی سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، تو وہ جو تعداد ہے اور وہ خود بھی جب یہ اب 2.5 برسوں میں آپ بھی میرے خیال میں ملتے ہوں گے بہت زیادہ اراکین سے، اتفاق ہے ہماری بھی کچھ ملاقات ہو جاتی ہے،
تو وہ بھی اس صورتحال سے جو اس وقت حکومت کی صورتحال ہے وہ زیادہ خوش نہیں دکھائی دیتے. تو متناسب نمائندگی کے لیے تو یہ ہے کہ اگر 7 کروڑ ووٹ پڑا ہے، ایک جو بھی ہے جماعت کو اگر 5 کروڑ ہے، وہ تو ایک نمائندگی آپ کی نظر آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے مخالف جو ہے وہ زیادہ ووٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ اسی سٹرینگتھ پہ جائیں. پیچیدہ ہے، یہ بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے. اور پیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ سیکریسی دائمی نہیں ہوتی، اپوزیشن تو اپنی فتح قرار دے رہی ہے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو، جبکہ حکومت نے یہ جملہ جو ہے کہ سیکریسی دائمی نہیں ہوتی، حکومت کے لوگ اس جملے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس فیصلے میں ہماری فتح ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو یہ جملہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ چلے خیر ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. تو درست شمسی صاحب آپ نے درست کہا کہ بڑے منظم طریقے سے سیاستدانوں کو اور پورے سیاسی عمل کو ایک ملائن کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سیاستدان اور یہ پورا پولیٹیکل پروسیس ہی جو نا یہ گند ہے، یہ جو ہے رشوت اور خرید و فروخت، یہ پورا اسی کا کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس کے حل کے لیے سیاسی قیادت کو جس طریقے سے ایک پورا ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آتی نا بدقسمتی سے. تو یہ کیسے حل ہوگا، کیسے یہ معاملہ کس طرح جائے گا پھر؟ نہیں، حل ہو سکتا ہے سر، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جب سیاست نام ہی ناممکن کو ممکن بنانا ہوتا ہے جب سیاستدان بیٹھتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان جو اس وقت جو رجیم ہے اس میں سیاسی شعور کی بہت کمی ہے. میں موجودہ حکومت کی بات کروں گا کہ انہوں نے 1-2.5 سال سے ایک سیاستدانوں پہ، یا خود بھی سیاستدان ہے، جب میں آپ کو برا کہوں گا تو سب سے پہلے میں خود برا ہوں. آپ کو سیاسی عمل شفاف بنانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نہ اپوزیشن، پنجاب میں الیکشن ہو گئے ہیں نا، سارے انپوز آگے، وہ جو طوفان کہاں گیا کہ وہ اتنے لوگ بک رہے ہیں، اتنے بریف کیس چلے گئے ہیں، وہ کیسے وہ کہاں گئے الزامات، اور آپ نے کس بیس پہ وہ الزامات لگائے تھے پالیٹیشن، پھر آپ وہ ثابت کریں. وہاں دیکھیں ایک طریقے سے ہو گیا. اب اگر جو ثابت ہوا، جن کی ویڈیوز چلیں، جو لوگ سامنے آئے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ ابھی تک تو کوئی اپوزیشن کا بندہ فروخت نہیں ہوا، نہ کوئی نام آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، یا وہ خود مس گائیڈ ہونے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں، بالکل دستیاب ہوتے ہیں. کہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملات ہیں آئین کے، جمہوریت کے، اور اس میں آپ کو سب سے پہلے جمہوریت اپنے اوپر نافذ کرنا پڑتی ہے، پھر آپ یہ بات کرتے ہیں. اور اب اس میں ایک جملے کی عرض کروں گا کہ یہ جو طریقہ کار ہے سینٹ کا اور اسمبلی کا، ہمارے ہاں ایک نظام ہے، ہمارے ہاں پارلیمانی جمہوریت ہے، ہمارے ہاں قومی اسمبلی کا جو فورم ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. سینٹ کا ایک پورا یکجہتی جو فیڈریشن کی علامت ہے، اس کے پاس اس طرح اختیارات نہیں ہے. اگر آپ دونوں ایوانوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بڑی پہلے بھی یہ تجویز آئی تھی کہ آپ سینیٹر کا جو الیکشن ہے وہ براہ راست ووٹ کے ذریعے کرائیں. بات ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر میڈم کی جانب یقیناً بڑھوں گا. جی چھوٹی سی بریک. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت عوامی نسل پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر زید خان صاحب موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں، سینٹ انتخابات میں یا جو باقی انتخابات ہوتے ہیں، دھاندلی سے بچنے کے لیے یا شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. زید خان صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے وقت دیا.
زید خان صاحب، ابھی ہماری پیر صابر شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، صاحب کا وزیر اعلیٰ پختونخوا. ان کا یہ کہنا ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اور یہ جو خرید و فروخت کی جو منڈیاں لگ جاتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح مخصوص نشستوں کی بنیاد پر پارٹی کے قائدین جو ہیں وہ نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح سینٹ کے انتخابات میں بھی تمام نشستیں جو ہیں وہ الاٹ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، انتخابات میں شفافیت کے لیے یہی ایک راستہ ہے یا کوئی اور دوسرا راستہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیے حنیف خان سے، ایک تو آج سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا، عوامی نیشنل پارٹی اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار ہی نہیں تھا. اور یہ اچھا کیا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں وہ جو حکومتی حلقے ہیں، وہ جو میں سن رہا ہوں ان کو، وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا. ان کے حق میں جو ریفرنس تھا وہ تو یہی تھا کہ وہ یہ سپریم کورٹ رائے دے کہ جو الیکشن ہے سینٹ کا، وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے ماروا اوپن بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے اسٹیٹ فارورڈ آرڈر کیا کہ 226 جو ہے نا، وہ آئین کا جو حصہ ہے، اس میں تو الیکشن سارا جتنا بھی الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے اوپر ہے اور اسی کو برقرار رکھا گیا. جہاں تک کرپشن کی بات کی تھی، اس نے کرپشن کر کے الیکشن کمیشن اس کو اپنے طریقے سے روکے، لیکن بدقسمتی تو یہی ہے کہ روکے کیسے. جو ابھی آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں دیکھے، 2009 میں بھی الیکشن ہوا تھا جس میں میں خود سینیٹر بنا تھا. ہمارا وہاں پہ تو کسی نے کوئی پیسہ نہ دیا تھا، نہ کوئی پیسہ کا لین دین ہوا تھا. پیسے کے دو تین طریقے ہیں. ابھی چیریٹی کے نام سے بھی پارٹی پیسے لے رہے ہیں. ابھی پچھلے جو الیکشن تھا 2018 کا، ایک تو جو وہ بارگیننگ ہوئی جو آپ کے سامنے نوٹ ہے تصویروں میں آ رہے، وہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن میں نے تو یہی سنا تھا کہ جو کارخانہ داروں کو عمران خان نے وہ ٹکٹ دیے تھے، ان سے 5-5 کروڑ 10 کروڑ چیریٹی کے نام سے شوکت خانم کے لیے لیا تھا پیسہ. تو کیا وہ جرم نہیں ہے؟ اگر وہ جرم ہے، دیکھیے. اور دوسرا یہ بھی بات ہے کہ میں اس سے اس لیے اختلاف رکھتا ہوں کہ جب یہ سینٹ بنا تو یہ اس لیے بنا کہ یہ فیڈریشن کی علامت تھی اور جو پرائیویسیز ہے اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا ہے. یہ نہیں بنا ہے کہ جی سینٹ یہ. لیکن میں جو اٹارنی جنرل کے اس دن بیان سنا تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اس کا مثال ہے ایک یونین کونسل کا. تو یہ تو ایوان بالا ہے، یہ تو پورا پاکستان میں فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے ہے. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا، زید خان صاحب، آج سپریم کورٹ کے جو فیصلے میں اس میں ایک جملہ جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے کہ سیکریسی دائمی نہیں ہوتی، اور اسی جملے کی بنیاد پر حکومتی نمائندگان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے موقف کی جو ہے فتح ہوئی ہے. یہ جو سیکریسی دائمی نہیں ہوتی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے ایک اور بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے اور حکومتی اراکین اب یہی دلیل دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے دراصل ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو ہے نہیں، اس نے تو اپنے رائے دی ہے. لیکن اس نے جو رائے مانگی تھی وہ تو یہ نہیں مانگی تھی کہ جی وہ کیسے ہو. وہ تو رائے یہ مانگی تھی کہ جی جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے اندر رہتے ہوئے ہو یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ بھائی آئین میں تو 236 جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہو سکتا ہے بغیر اس کی کہ سیکرٹ الیکشن ہو. یعنی جو بھی ابھی اس وقت طریقہ کار الیکشن کا پورا الیکشن جو چل رہا ہے وہ تو سیکرٹ بیلٹ سے ہے، وہ تو کوئی اوپن اس میں ہے نہیں. جہاں تک یہ لوگ اپنے وہ کر رہے، دیکھیے کرپشن کے تو ہر ایک بندہ خلاف ہے. اور اگر کوئی ووٹ اپنا بیچے، دیکھیے ایک بات میں واضح کروں حنیف خان کی، ووٹ دینا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ دو طریقے پہ پابندی ہے آئین کے اندر کہ ایک تو وہ کہ جو پرائم منسٹر کے لیے ہو یا منی بل ہو. ایک پارٹی کا جو ممبر ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے. باقی اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے. اگر کوئی ویسے کسی کو ووٹ دیتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پیسے ثابت کروانا یہ بھی اور اس کا روک تھام کرنا تو یہ تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو اس کو کوئی ڈائریکشن یا کوئی چیز نہیں ملا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا 2 دفعہ جو بیان جمع کرا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ جی یہ اوپن بیلٹ پہ نہیں ہو سکتے، ہم اس کا کوئی طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے بغیر اس کے کہ آئین میں امینڈمنٹ ہو. تو امینڈمنٹ تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ. میڈم بڑا واضح ہے عوامی نیشنل پارٹی کا موقف بھی اس حوالے سے. اچھا، یہ جو انتخابات کے بعد جو فضا بنتی ہے ہمارے ملک میں، ہم نے ڈسکا کا الیکشن دیکھا، نوشہرے میں دیکھا، جو ضمنی انتخابات میں جو ایک فضا بنی،
اور انتخابات کے دوران جو ہم دیکھتے ہیں کہ فضا بن جاتی ہے، یہ بہت خطرناک اس لیے ہوتی ہے کہ دو جو ہے لوگ جاں بحق ہوئے ڈسکا میں، اور بہت زیادہ تباہی اور بھی علاقوں میں ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ باقی مقام میں اپنا بھی کلچر ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو یہ انتخابی اصلاحات آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں سب سے جو اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ملک اگر ہم نے دیکھا تو 2 لخت ہوا اسی بنیاد پہ ہوا، پھر جو مارداڑ ہوتی ہے، پھر جو یہ جو ڈویژن ہم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں، حکومتیں جب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سمیت ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں؟ اب وقت نہیں آیا آپ کے خیال میں کہ یہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایسے اصلاحات لے کے آئیں جو کہ انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس موجودہ گورنمنٹ کا بھی اور پیچھے جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی اس کی جو الیکشن ریفارمز کے بارے میں بہت کھل کے بات کی گئی اور سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اس میں ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ آپ نے کرنی ہے نا، اور پہلے بھی اگر آپ 18ویں ترمیم تمام جماعتیں مل کے بیٹھ کے کر سکتی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ رویہ چاہیے خالی. جی، مطلب وہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے. دیکھیں اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے اداروں کو اس میں انوالو کر کے ان کو جو آپ نے جو ان کا ایک سینٹیٹی تھی وہ آپ نے ختم کی ہے. پہلے بھی ایوان صدر تھا، ایوان صدر نے اپنے اختیارات دے دیے پارلیمان کو، تو یہ ایک ایوان صدر کی عزت بنی جو ہم سمجھتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہم عوامی نمائندوں کو اور پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک اپنی جو سینسٹیٹی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. یہاں یہ ہے کہ الیکشن جو ریفارمز کے بارے میں میرا خیال ہے کہ تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کر رہی تھیں اور ان کا یہ بالکل اس میں تھا مطمع نظر کہ وہ کی جائے. لیکن پرابلم یہ آئی جو ہم بار بار، مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن یہ چونکہ ایک حقائق ہے، ہسٹری بنتی چلی جا رہی ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ایک پازیٹیو کام تھے، جو کرنے والے کام تھے، وہ نہیں کیے، اور پہلے دن سے مخاصمت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ دونوں جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے. آپ اس وقت اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. حکومت جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ بھی اپوزیشن سے زیادہ حکومتی نمائندوں کی لب و لہجہ جو ہے وہ تلخ ہوتا جاتا ہے. ہم نے تو پہلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں آپ نے ابھی یہ جو ترمیم لے کے گئے تھے آپ اسی شو آف ہینڈ کی، آپ نے کیا کیا کہ حکومتی بینچ جو ہے، ٹریری بینچ جو ہے، وہ پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کورم کی نشاندہی کر رہے ہیں. آپ اپنا بل لے کے گئے ہیں اور اپنی جو ہے کورم کی نشاندہی کر کے آپ خود ہی اس کو لپیٹ رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، کورم پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشن کے لیے راہ ہموار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کو ظاہر ہے کہ راضی کر کے ایک ٹیبل پہ لے کے آنا. اگر اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں جب آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا 73 میں بلوچستان کی صورتحال کیا تھی سب کے علم میں ہے، اور اس وقت آپ اگر بزنجو مری اور سب کو ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں تو اب تو یہ جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں جب لوگ پہاڑوں پر ہو اور وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہو، اس وقت آپریشن، اس میں آپ نے سب پہ متفقہ طور پہ آئین بنایا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ظاہر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بعد ایک حکومت آتی ہے. 2008 میں آپ اپوزیشن کو تمام جماعتوں کو لے کے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور بڑا اس نے کام کیا 18ویں ترمیم کے لیے، اس کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. صوبائی خود مختاری جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو وفاق جو مضبوط ہوتا ہے اسی پہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم نے تو پہلے نقصان کیا، ہم نے جب وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے اختیار کیا، صوبے کو مضبوط نہیں کیا، تو ہم ایک حصہ گوا چکے ہیں. جس طرح انتخابی اصلاحات کی بات ہوتی ہے اور یہ سینٹ الیکشن سمیت جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں صوبائی مطلب قومی اسمبلی کے، عرفان قادر صاحب سینئر ماہر قانون لائن پہ، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کی جانب ضرور آؤں گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا آج سپریم کورٹ کی جو رائے سامنے آئی ہے اور ایک جملہ ہے اس میں، اس جملے کی بنیاد پر اپوزیشن حکومتی اراکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے موقف کی فتح ہے کہ سیکریسی دائمی نہیں ہوتی، اور دوسری جانب جو حکومتی اپوزیشن اراکین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. ذرا سمجھائیے گا کہ حکومتی موقف کی حمایت میں یہ بات سامنے آئی ہے یا
اپوزیشن اراکین جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ درست ہے؟ کہاں کس طرف جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بات میں زیادہ وزن ہے؟ دیکھیں قطع نظر اس سے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے یا اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، جی ہم سیدھا فوکس کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس رائے پہ. فیصلہ یہ نہیں ہے، یہ رائے ہے. درست. اور اس رائے میں سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے نیچے ہوتے ہیں. تو جب سپریم کورٹ نے یہ بات مان لی کہ یہ الیکشن سینٹ کے آئین کے نیچے ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آئین میں صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے 226 پہ کہ یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. تو لہٰذا پچھلے 48 سال سے یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہو رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ نے خود اس بات کی تائید کر دی ہے. تو یہ بہت کلیئر بات ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. لیکن آگے جا کے سپریم کورٹ نے کچھ 3-4 پیراگرافز ایسے لکھے ہیں جس کا کہ ریفرنس سے تعلق کوئی نہیں ہے. مثلاً ریفرنس میں یہ سوال ہرگز نہیں تھا کہ 218, 222 یا 220 کے تحت الیکشن کمیشن نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا، عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس چیز کے بارے میں کوئی ریفرنس میں بات نہیں کی گئی تھی. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کوشش کی ہے ان کو بتانے کی کہ ایز اے الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 218, 220 اور 222 کیا ہے. اور اسی دوران میں آگے جا کے انہوں نے اپنی ایک ججمنٹ کوٹ کر دی ہے 1967 کی، جس میں کہ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ سیکریسی جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. وہ یہ چیز کسی نے نہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کی کہ جناب یہ جو 67 کی ججمنٹ ہے تب تو 73 کا آئین نہیں آیا ہوتا، تب تو آرٹیکل 226 تھا ہی نہیں. اور جب آرٹیکل 226 تھا اور سیکریسی کے ساتھ انٹرفیئرنس کی گئی تھی اور سیکریسی کو یعنی زائل کرنے کے لیے بیلٹ پیپر پر نشان لگائے گئے اور لیٹرز، فگرز اور مارکس ایکسپریس کیے گئے وسیم سجاد صاحب کے کیس میں، تو سپریم کورٹ نے اس طرح کی وائلیشن سیکریسی کے پہ جو ووٹس ہیں ان کو انویلیڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا عرفان قاری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ضرورت کیوں پیش آئی یہ 2-3 پیراگراف کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ شاید ضرورت نہیں تھی یا شاید بات جو ہے وہ ریفرنس میں کوئی ذکر نہیں تھا لیکن وہ بات کی گئی. آپ کے خیال میں یہ 2-3 پیراگراف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے پیش آئی کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان میں سے سارے ججز میں سے یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں. ٹھیک. وہ یہ ساری چیز کو بھانپ گئے تھے اور ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ جو 3 لائنوں کا یا 2 لائنوں کا آرٹیکل ہے 226 کے اتنا کلیئر ہے کہ اس میں چونکہ ابہام کوئی نہیں ہے تو کوئی کویسچن صدر نے ہمارے سامنے ایسا ریز نہیں کیا جو ہم نے 186 میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن غالباً لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ بہت پیشنیٹ تھے اپنے کچھ ویوز کے بارے میں اور اس سے ہمارے ججز جو ہیں وہ کوئی غلط راہ پہ ان کو ڈال دیا گیا اور وہ ڈیفینیٹلی ان کی جو رائے تھی وہ کنفیوژن کا شکار ہوئی. کیونکہ اس میں کنفیوژن نظر آ رہا ہے اس رائے میں کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سیکریسی جو ہے وہ ہوگی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سیکریسی کو ٹیمپر وتھ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ 67 کی ججمنٹ ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو ہیئر سپلٹنگ کی گئی ہے اس ساری پہ اگر بیٹھ جائیں گے تو اور پھر اوپر ایک آرڈیننس بھی ہے جس پہ کہ عمل درآمد کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی کنفیوزنگ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس گرداب میں پھنس گئی اور دونوں طرف انہوں نے آرگومنٹ شروع کر دیے الیکشن کمیشن میں سننے جس کا کہ نہ تو اس ریفرنس سے تعلق ہے اور نہ آئین کے آرٹیکل 226 سے تعلق ہے، تو پھر تو الیکشنز جو ہے میرا خیال ہے کبھی ہوں گے ہی نہیں. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہم سے اپنا جو ہے جو بھی معاملہ تھا تھینک یو سو مچ. شمی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کافی لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ جب یہ ریفرنس یہ جو صدارتی آرڈیننس جب گیا سپریم کورٹ تو سرے سے سننا نہیں چاہیے تھا، بالکل واضح تھا. یہ تو قوم کے جو ہے یہ 18-20 دن جو ہے ویسے ضائع کیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کو روز اول ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ تو بالکل واضح ہے، اس کو سننے کے لائق ہی نہیں. یہ تو دیکھیے رحمان صاحب، آپ جب بحث ہوتی ہے آپ کو خود اس گفتگو میں ایک سچائی نظر آ جاتی ہے. میں نے اپنی گفتگو میں عرفان قادر صاحب کا پہلے ذکر کیا تھا کہ عرفان قادر صاحب کا ڈے فرسٹ یہ پوائنٹ آف ویو آیا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس کی تائید کر دی اور ابھی انہوں نے مزید وضاحت سے کر دی. اور جو نقطہ رکھا ہے آگے جا کے الیکشن وہ بھی آئین کا حصہ نہیں ہے. 67 کہاں اور پھر 1973 کا آئین کہاں.
تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اس سے پہلے سینیٹر زاہد خان وہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور وہ سینیٹر بھی بنے, ان کے پاس تو اتنے کبھی پیسے نہیں آئے, یا جس طرح ہم نے تاج حیدر صاحب کا, فرت اللہ بابر صاحب کا, بے شمار لوگ ہیں ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا سیاسی جو عمل ہے اس کو ہمیں خود گدلا نہیں کرنا چاہیے. یہاں جو بات کرنے والی ہے, ایک تو معاملہ یہ, اب الیکشن کمیشن نے تو پہلے ہی 2-3 بار جب ان کو طلب کیا گیا, حالانکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ان کو طلب نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی یہ میں بالکل بشک آپ آئے. سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی آئینی ادارے کو طلب نہیں کر سکتا. چیف الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے, اس کو کیوں آپ نے بلایا اور وہاں کٹہرے میں کھڑا کیا اور پھر اس پر دباؤ ڈالا کہ آپ کوئی ایسا نسخہ نکالیں, کوئی ایسا فارمولہ دیں. انہوں نے کہا بھئی میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں, میرے پاس آئین ہے اور آئین میں اس میں کلیئر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بات اب کرنے والی ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. آگے یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی کچھ اپنے اندر ڈیموکریسی لانی چاہیے. جو آپ کو نظر آ رہی ہے, مجھے نہیں نظر آ رہی, میں اب اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایک انہوں نے ترمیم کی کچھ عرصہ پہلے کہ جس میں جو پارٹی کا ہیڈ ہے تمام اس کا اختیارات اس کو دے دیے گئے. یہ ایک ایسا میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری رویہ یا وہ قانون سازی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ نے پارٹیوں کے اندر بھی ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی, اور جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ جس کو چاہے ٹکٹ دے دے, جس کو چاہے وہ ٹکٹ نہ دے. اور اگر کوئی ممبر اپنی اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے, اگر اختلاف رائے سے اس کو آپ روک دیتے ہیں تو پھر جمہوریت کیسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اب ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور یہ کل پرسوں الیکشن جب ہو جائیں تو اس پہ حکومت کے اینڈ پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انوائٹ کرتی ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان اتنا تردد کرنے کے بجائے, اتنا خالد یہ جو اٹارنی جنرل یا فروغ نسیم یا بے شمار اس طرح کے نام ہیں, ان پر وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ سیدھا اپوزیشن کو انوائٹ کرتے. اپوزیشن جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں وہ اپنا جو مساق جمہوریت ہے اس میں وہ اتفاق کر چکی ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. تو اگر یہ مل بیٹھ کے, ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ ایسا ہو, لیکن ٹائمنگ وہ کہتے ہیں کہ بڑی خراب ہے. نہیں ٹائمنگ نہیں, حکومت کا رویہ جو تھا وہ کیونکہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے, آپ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, آپ کا سابق اپوزیشن خورشید شاہ جیل میں ہے. جب کشیدگی اتنی بڑھ جائے تو وہاں چیزیں پھر گرد اٹھتی ہے, اس میں آئین بھی پیچھے رہ جاتا ہے, روایات بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. تو میری تو آپ کے اس فورم سے عرض ہوگی سیاستدانوں سے کہ وہ اب اس الیکشن کے بعد تھوڑا سا اپنی انائیں, اپنے جو اختلافات ہیں جو دشمنی میں نہیں بدلنے چاہیے. اختلاف ہونا چاہیے, ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, تو مل بیٹھ کر آپ کام کریں. آپ اسی پارلیمنٹ میں بہت اہم ترامیم ہوئی ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی, اس پر تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور جو ایک ایسی ترامیم ہے جو ڈیلیور کرنی ہے قوم کے لیے, ان اداروں کی مضبوطی کے لیے, اس پر آپ کیوں بکھرے ہوئے ہیں. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں پاکستان جی سندھ رہنما, ان سے بات کر لیتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سی آر شمسی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, فوزیہ شاہی صاحب موجود ہیں, آپ کو سن رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شاہ صاحب, آج جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے کا جو اظہار کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اپوزیشن والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف کی حمایت ہے. اصل میں ہے کیا یہ؟ شاہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ جو کوشچن حکومت نے سپریم کورٹ کو بنا کر بھیجے تھے ریفرنس میں کہ آپ یہ کر کے دیں, اور اس پر اپوزیشن مخالفت کرتی رہی, حکومت جو ہے وہ زور دیتی رہی کہ اس پر ہمیں رائے دی جائے اور پرچی کو جو ہے اوپن کیا جائے. تو اس وقت بھی میں بھی اور دیگر جو قانون سے واسطہ ہے جن کا, ہم کہہ رہے تھے کیا یہ فضول سا ریفرنس ہے اور کس لیے دیا گیا ہے, جبکہ آرٹیکل 222 جو ہے وہ بڑا واضح ہے, مطلب بڑا ہی واضح ہے, مطلب کہ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ ماسوائے 2 عہدوں کے, باقی جو بھی الیکشن آئین کے تحت ہوگا وہ سیکرٹ ہوگا. وہی بات سپریم کورٹ نے 8-10 دن کے 15 دن سننے کے بعد وہی کہہ دی.
تو شاہ صاحب آپ تو بڑے واضح ہیں اس بارے میں، اور جب آپ جیسے سینئر پولیٹیشین بھی جب یہ کہتا ہے کہ بھئی سوالات جو پوچھے گئے وہ تو بے سر و بات ہے، تو پھر کن کے مشورے پر، کن کے کہنے پر یہ اس طرح کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں، میری اپنا آئی میں بھی رانگ، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو مس لیڈ کیا گیا ہے اور ان کو غلط رائے دی گئی ہے اور ان کو غلط راستہ بتایا گیا ہے کہ جس پر یہ ریفرنس بھیجا گیا. اس ریفرنس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر اتنی بڑی ٹیم کو لا منسٹر، جو اٹارنی جنرل صاحب، بشیر جو ہیں، وہ یہ اتنے بڑے جو اتنے مہینے کے بعد اتنے ایکس چکر پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو اگر یہ انہوں نے رائے دی ہے جس کا نتیجہ یہی نکلا ہے وہی کا وہی ادھر کا، یہ تو یہی بات جو آج سپریم کورٹ نے کہی ہے، یہی بات آئین میں لکھی ہوئی ہے. بڑی واضح ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل شک نہیں ہے. چلیں شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا موقف بڑا واضح انداز میں پیش کیا. وہ تو مطلب اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی سینئر رہنما جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت نہیں تھی، اور وہی آپ والی بات کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب کو شاید جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس لیڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا پرائم منسٹر صاحب مسلسل کیوں مطلب بہکاوے میں آ جاتے ہیں؟ کیا وجہ یہ؟ آیا ان کو جو غلط راہ دکھانے والے ان کے موقف میں یا ان کی جو طرز گفتگو ہے وہ بڑی پرکشش ہے، یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑے سادہ ہیں؟ دیکھیں نہیں، نہ تو پرائم منسٹر سادہ ہیں اور نہ ہی ان کو لایا جاتا ہے. اچھا، دیکھیں پرائم منسٹر ایمبیشیس ہیں، ٹھیک، وہ بہت سی خود ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. اچھا، وہ خود چاہتے ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں، میں تھوڑی سی جتنی بھی پارلیمانی پٹیشنز جاتی ہیں میں بہت خلاف ہوں. اس وقت بھی آپ کی ہزاروں ایسے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں. آپ کے بڑے بڑے بینچ جو ہیں وہ اس میں پارلیمانی پٹیشنز میں بزی ہو جاتے ہیں، اور جو عوامی کام ہے وہ سپریم کورٹ کے اور بھی بہت فیصلے ہوتے ہیں نا، اس کے صرف یہ تو نہیں ہوتا. تو پارلیمنٹ کے جتنے بھی وہ ہے، پارلیمنٹ خود مختار اور سب سے سپیریئر باڈی ہے، ظاہر ہے اس نے قانون بنانے، اپنے معاملات اس کو پارلیمنٹ میں طے کرنے چاہیے، اس کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. یہ میری شروع سے اوپینین ہے. اب یہ ہے کہ بہت جگہ کہیں کوئی وضاحت کی ضرورت پڑ جائے وہ تو الگ بات ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے. دیکھیے ہماری عادت بن گئی ہے نا کہ سپریم کورٹ میں آپ پارلیمانی پٹیشنز لے جاتے ہیں. پارلیمانی پٹیشنز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں سیٹ ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات جو ابھی بالکل شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو ایک آپ نے کتنا، یہ اس کو کوئی نہیں جج کرتا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا کتنا وقت ضائع کیا اور کتنے 100 لوگ متاثر ہوئے جن کے کیسز نہیں لگے، کیونکہ آپ کے بڑے بڑے بینچ اس میں بزی ہو جاتے ہیں. تو میرا کہنے سے مقصد یہ ہے پورا میڈیا، پورا فوکس سارا فوکس ہو جاتا ہے. نہیں، آپ کے دیکھیں ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں فرض کیا خدا نہ خواستہ کسی کے جو فیملی ڈسپیوٹ پہ آ جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی کے مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ کے آپ پارلیمانی پٹیشن. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمیں اس کو بھی بڑے سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. اور میں شاہ صاحب کی اس بات سے جو انہوں نے یہ کہا، اور بالکل جس طرح عرفان قادر صاحب کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا تھا، تو 1 مہینہ جو ضائع کیا اس کا کون جواب دے گا؟ یہ شمسی صاحب چونکہ ایک منٹ رہ چکا ہے، یہ بتائیں کہ آپ جب اس طرح کی صدارتی ریفرنس آپ بیچتے ہیں، آرڈیننس بیچتے رہتے ہیں، اور کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، اس کے نتیجے میں جو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی پوچھ کچھ ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے تو ایک کام کیا، وہ تھا ہی غلط، تو اس کا جو ذمہ دار تھا اس کو کٹہرے پہ لایا جائے؟ دیکھیے جی، اس میں دونوں طرف قصور ہے. ایک تو سیاستدان اپنا اختیار خود جب سرنڈر کرتے ہیں اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور آج تک ہو رہا ہے، اور بالکل درست بات کی کہ یہ پارلیمانی نظام معاملات وہاں نہیں جانے چاہیے. دوسرا، خود اعلیٰ عدلیہ کے پاس یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں کو بھی اپنے اس طرح کے معاملات اٹینڈ نہیں کرنے چاہیے. ایک واضح کیس تھا، اس کو آپ نے فارغ کرنے کے بجائے آپ نے اس کو 1 مہینہ، اور پھر آپ نے کہا جی یہ کرپشن ختم کریں گے ہم، یہ کریے، تو آپ کے اس کیس سے تعلق ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو آپ اپنا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شارع دستور پر اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہے. وہاں خود ایک معزز جج انصاف کے لیے آج عدالت میں خود پیش ہوئے ہیں، اور ان کو بڑی عدالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم کے کیس نہ سنیں.
آپ وہ کیس نہیں سنیں گے تو کس کے کیس سنیں گے؟ وہ ایک سینئر جج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے جو ایک ان پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ایک وہ اعلیٰ عدلیہ داغدار ہوتی ہے، آج کے چیف جسٹس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماضی کا ازالہ کریں اپنے رویوں سے، اپنے فیصلوں سے. اور ابھی انہوں نے کہا کہ سینکڑوں کیس، ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں عام آدمیوں کے، وہ زیر سماعت نہیں آتے. جو سرخی بننی ہوتی ہے وہ کیس زیر بحث آ جاتے ہیں. وہ جو ہزاروں کیس لوگوں کے، عام آدمی کے پڑے ہوئے ہیں، محنت کشوں کے، مزدوروں کے، جو آپ کی ترجیح ہونی چاہیے، جو 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ ان کو سنتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملے میں کہ شارع دستور کا تمام اداروں کا امتحان ہے کہ خدا را اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں، آئین کے دائرے میں آ جائیں. بہت بہت شکریہ شمشید صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. سینیٹر زاہد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ماہر قانون عرفان قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پیر صابر شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آپ کا بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف کے سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. پروگرام میں دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.